صفحہ نمبر 253 253 آیت نمبر 110 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعد لغفور رحیم یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کو ستایا گیا پھر جہاد کرتے ہیں اور ڈٹ جاتے ہیں بے شک آپ کا رب اس کے بعد مغفرت فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے۔ جب آئے گا ہر نفس کہ جھگڑا کرے گا اپنی طرف سے اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا ہے بدلہ اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور اللہ بیان کرتے ہیں مثال ایک بستی کی کہ وہ امن والے تھے اور اطمینان سے ان کے پاس رزق آتا تھا وافر ہر جگہ تھے، پس انکار کر دیا اللہ کی نعمت کا، پس اللہ نے ان کو بھوک کا لباس سکھایا اور خوف بھی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کیا تھا۔ البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے، پس انہوں نے انکار کر دیا، پس پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ نحل کے 14ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ اور 15ویں رکوع کی ابتدائی آیات تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اقرا کے بارے میں گزشتہ درس کے اندر تذکرہ ہوا تھا، اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ کفر کی بات اپنی زبان پر لاؤ وگرنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسے بھی لوگ گزرے جنہوں نے جان دے دی اور ان کافروں کی بات کو نہیں مانا، ان میں سے حضرت سمیہ ہیں، حضرت عمار کی والدہ محترمہ، اور ان میں سے حضرت یاسر ہیں جو حضرت عمار کے والد گرامی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو بچایا اور زبان سے انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ اس طرح کسی کے اوپر جبر کرنا اس کو اقرا کہا جاتا ہے۔ اقرا کا کیا حکم ہے؟ اس کے ساتھ اقرا کی وجہ سے کوئی احکامات شریعت کے نافذ ہوتے ہیں؟ اقرا کی وجہ سے شریعت مطہرہ کے احکامات جو ہیں وہ اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی جس کے اوپر زبردستی کی جائے اور اس کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکل جائے اس کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی نے زبردستی کی کوئی جگہ مکان کوئی سودا اور اس کے اوپر جبر کیا کہ یہ اسٹامپ پیپر ہے اس کے اوپر سائن کرو کہ تم نے بیچ دیا،
اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری ٹانگ تو توڑ دیا جائے گا، تمہارا بازو کاٹ دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو بچانے کے لیے سین کر دیے، اور بعد میں اس نے انکار کیا کہ انہوں نے میرے اوپر جبر کیا تھا، اور وہ ثابت ہو جائے۔ اس کو اقرا عربی زبان میں اور ہماری زبان کے اندر جبر کہا جاتا ہے، تو ثابت ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ حکم نافذ نہیں ہوگا، وہ سودا کینسل ہو جائے گا اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کسی بدبخت کافر نے کسی مسلمان کو پکڑا اور اس پر یہ جبر اور اقرا کیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ بول دیا، اللہ کے ہاں معافی ہے، اس کے ساتھ وہ مسلمان ہی ہے اور اسلام کے دائرے سے وہ آدمی نہیں نکلتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جو آج کل چلتی ہے، مجبور کر کے کسی نے شادی کی ہوئی ہے اور اس پر جبر کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ طلاق دے دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگ دوسری شادی کر لیتے ہیں چپکے سے، جب پتہ چلتا ہے گھر والے مجبور کرتے ہیں، اہلیہ مجبور کرتی ہے، اور پھر طلاق پیپر پر سائن کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ وقت گزرتا ہے تو پچھتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں ایک مفتی سے دوسری مفتی سے، پھر ان کے بعد سمجھ میں آتی ہے ایک شکل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اوپر جبر ہوا اور اقرا ہوا، اور جبر اور اقرا کا کوئی فیصلہ اور اس کی طلاق نہیں ہے۔ اگر واقعی اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ سمجھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا یا میرے اعضاء کو کاٹ دیا جائے گا، اس کو اس وقت اقرا، یعنی مطلب خیال یہ تھا کہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے سارے گھر والے اور مجھے پٹائی کریں گے، تھپڑ ماریں گے، جوتے ماریں گے، مجھے کان پکڑائیں گے، یہ وہ اقرا نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ اس کے اوپر نافذ نہ ہوں۔ میں نے کہا جان کا خطرہ اس کو جبر کہا جاتا ہے اور اقرا کہا جاتا ہے، تو اقرا کی طلاق نہیں ہے، جبر کی طلاق نہیں ہے، اور اگر کسی نے اس طرح طلاق لے بھی لی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک ہے مرضی کے خلاف طلاق، مرضی کے خلاف دل نہیں چاہتا، گھر والوں نے کہا سائن کر دے تو سائن کر دیے تو ہو جائیں گے، اگرچہ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا، لیکن اگر واقعی جبر اور اقرا ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ نہ بیچنا خریدنا نافذ ہوتا ہے، نہ اس کا کفریہ کلمہ اس کو دائرہ اسلام سے نکالتا ہے، اور اسی طرح اس کا طلاق کا فیصلہ بھی وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے ہاجروا من بعد ما فتنوا، جب ان کو ستایا گیا اور فتنے میں مبتلا کیا گیا اور ان کو تکلیف دی گئی اور انہوں نے اس کے بعد ہجرت کی، مکہ میں ان کو کہا گیا کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، وہ جان بچا کر کل ان کی بات مانی اور پھر جان بچا کر مدینہ پاک آ گئے۔ ثم جاہدوا وصبروا، بدر میں ان کو بلایا گیا تو نکلے، احد کے اندر ان کو بلایا گیا کہ وہ جہاد کرنے کے لیے آ گئے، وصبروا، اور پھر اس پر ڈٹے رہے۔ ان ربک، اب بے شک آپ کا رب اس کے بعد ان کے لیے مغفرت فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں، یعنی ان کے لیے معافی ہے اللہ کے حضور، اور ان کی بات جو ہے اللہ رب العزت نے معاف فرما دی ہے۔ آگے قرآن مجید کو یہ ارشاد فرما رہا ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس اور گفتگو کرے گا اور بات کرے گا اپنے بارے میں، یعنی جو اپنے معاملات ہیں اور اپنے سلسلے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ کیا؟ تو اگر اس کے سمجھ میں آئے گا میں نے کوئی نیکی کی تھی اور وہ لکھی نہیں گئی، اور یہ خیال کرے گا جو جتنی میں نے کی تھی اتنی نہیں لکھی گئی، کم لکھی گئی، یہ خیال کرے گا میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا میں نے نہیں کیا، تو قرآن کہتا ہے وہ اپنے بارے میں بحث کرے گا۔
وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جو کسی نے کیا اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بلکہ ایسا ہو سکتا ہے اس نے عمل ایک کیا، اللہ 10 گنا نیکی کا بدلہ دے دیں اور اس سے بھی بڑھا دیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس سے کم ہو۔ اور ایسا ہو سکتا ہے اس نے گناہ کیا 10 گنا، اللہ نے 3 گنا معاف کر کے اس کو بدلہ جو ہے اس گناہ کا 7 گنا یا 5 گنا دے دیا۔ تو کہا کہ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ان کو پورا بدلہ ملے گا جو کیا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ نیکی اس کے اندر کوئی کمی آ جائے اور برائی اس کے اندر کوئی اضافہ کر دیا جائے۔ آگے قرآن یہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ وہ بستی والے امن کے ساتھ تھے اور اطمینان والے تھے، ان کے پاس ہر جگہ سے وافر مقدار کے اندر رزق آتا تھا اور وہ اس کو کھاتے پیتے۔ پھر انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کر دیا، اللہ نے پھر ان کو بھوک کا لباس دے دیا، یعنی بھوک نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا اور خوف آ گیا ان کے کیے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں اس سے مراد مکہ کی بستی مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس بستی پر اللہ کی جانب سے بڑا قحط نازل ہوا، وہ چیخ اور پکارنے لگے، حتیٰ کہ مدینہ پاک پیغام بھیج دیا کہ ہماری تو آپ کی جنگ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہے، عورتوں کے ساتھ تو نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ بیچاری بھوکی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ پاک سے مکہ بھیجا بھی، اور ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے درخواست کی، آخر ہم آپ کے لگتے ہیں، دعا کر دو ہمارے بارے میں یہ عذاب بھوک کا اور قحط کا یہ ٹل جائے اور دور ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ کی ذات نے ان کے اس عذاب کو دور کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ جو 15 رکوع کی دوسری ہے، اس میں اللہ کی ذات نے اس واقعے کو بیان کیا۔ کل والے درس میں مزید تفصیل ہوگی۔ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ظالم اسرائیل کو برباد کر دے، اس کی قوت اور طاقت کو پاش پاش کر دے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، پاکستان پر مہربانی فرما، یہاں کے رہنے والے سارے شعبہ زندگی سے متعلقین ہے اللہ ان کے لیے ہدایت نصیب فرما، حب الوطنی نصیب فرما، والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت یاب فرما، طیب پاکیزہ حلال بسہولت وافر اے اللہ رزق کا انتظام فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔